بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مانچسٹر کے معروف کاروباری شخصیت چودھری طارق سرور کے فارم ہاؤس پر پاکستان سے آئے مولانا طارق جمیل نے خصوصی طور پر خطاب، جس میں مانچسٹر کے معروف کاروباری اہم شخصیت نے شرکت کی۔ مولانا طارق جمیل کا خطاب سننے کے لیے لوگوں کی بڑی گرم جوشی پائی گئی ہے۔ خاص کر کاروباری شخصیت میں دن بدن بڑے مقبول ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کا خطاب عام لوگوں کے دلوں کو اثر کرتا ہے اور توحید، ایمان، رسول کی بات کرتے ہیں، اور آسان الفاظ میں بیان کرنا ان کا شیوا ہے، اور لوگ بھی ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب آپ کو ان کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ نبی نے فرمایا، ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنا محل بنایا بہت زبردست، پھر اس نے اس کی اوپننگ سیرمنی پر بہت بڑا جشن کیا، کھانا کیا، بہت لوگ بلائے۔ آپ لوگ اگر بیٹھ جائیں تو کیمرہ فٹ کر کے بیٹھ جائیں، کھڑے نہ رہیں، نیچے بیٹھ جائیں۔ آپ بھی میرے دوست بیٹھ جائیں۔ جی سر، مہربانی۔ یہاں سامنے ہے کھلی جگہ؟ کیمرہ بھی موو کرنا۔ اچھا اچھا اچھا۔ بہت لوگ بلائے، پوچھا بھائی میرا گھر کیسا ہے۔ انسان بھی عجیب بادشاہ مزاج ہے، چند دن کے لیے دنیا میں آیا ہے پر اسے جنت بنانے کے چکر میں پڑا ہی رہتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ بنانے والے نے اس کو ایز اے جنت ڈیزائن نہیں کیا، ایز اے ٹرانزٹ ڈیزائن کیا ہے کہ آنا ہے چلے جانا ہے۔ لیکن جو کہ انسان کی اصل ایک آئیڈیل زندگی کی تلاش ہے، خوبصورت زندگی کی تلاش ہے، اور وہ جنت ہے، یہ تو ہے نہیں، تو پھر اس کو یہاں بنانے کے چکر چلاتا رہتا ہے۔ اور جب بھی کسی کے پاس چار پیسے آتے ہیں تو پہلے وہ محل ہی کھڑا کرتا ہے۔ کمزور انسان۔ دنیا میں سب سے بڑا پیلس بنایا تھا ایران کے بادشاہ پرویز نے، 40,000 پلر پر وہ گھر کھڑا تھا، 40,000 پلر۔ اس کو اسکوائر فٹ آپ بنائیں کہ وہ کتنے بنتے ہوں گے۔ اور اس کے چاروں طرف ایک جنگل تھا جس میں 960 ہاتھی چھوڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے کا روب ہاتھی سے ہوتا تھا۔ 3,000 اس میں لڑکیاں تھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے، اور 12,000 اس میں نوکر تھے اس کی صفائی کے لیے۔ لیکن وہ 10 سال نہیں رہ سکا اور وہ گھر اجڑ گیا۔ اور مسلمان بادشاہوں میں اسپین کے بادشاہ عبد الرحمن نے ایک گھر بنایا تھا، 4,316 پلر پر اس کو کھڑا کیا تھا، اور وہ بھی اپنے زمانے کا ایک شاہکار تھا۔ وہ 25 سال سے زیادہ وہاں نہیں رہ سکا اور جنازہ اٹھ گیا، اور 50 سال کے بعد اس حملہ کیا دشمنوں نے، اس کے سارا اینٹ سے اینٹ بجا تھی۔ وہ کہنے لگا بھی میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے بڑی تعریف کی، شاعروں نے بھی اور خطیبوں نے بھی، ادیبوں نے بھی۔ 2 آدمی چپ بیٹھے ہوئے تھے، بولے نہیں۔ بادشاہ کی نظر میں تھے کہ یہ نہیں بولے۔ جب سب بول لیے تو اس نے ان کو کہا میرے دوستو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگے حضور ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے پناہ چاہتے ہیں آپ کے غصے کی، آپ کی جان، اپنی جان کی امان چاہتے ہیں، بولو۔ کچھ نہیں بولو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کے شاعروں نے جو آپ کے گھر کی تعریف کی ہے یہ اس سے بہت آگے ہے، یہ تھوڑی تعریف ہوئی، بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس میں 2 مین فالٹ ہیں، بہت بڑے 2 مین فالٹ، باقی بہت عالی شان ہے۔ تو سارے لوگ بھی کیا بھائی ان
کو کیا نظر آ گیا؟ درویشوں کو فالٹ، اور خود بادشاہ بھی، بھائی تمہیں کیا فالٹ نظر آیا؟ اور لوگ بھی کہنے لگے کیا ہے جی، کیا ہے جی؟ وہ کہنے لگے بادشاہ سلامت، پہلا مین فالٹ تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن اسے چھوڑ کے مر جائے گا، اور ایک چھوٹی سی تنگ کوٹھڑی میں جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جائے گا، پھر کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے محل بنایا تھا۔ وہ بادشاہ کا رنگ ہی اڑ گیا۔ پھر دوسرا فالٹ اس میں یہ ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ گھر مٹ جائے گا، باقی نہیں رہے گا، باقی بہت عالیشان ہے، ان کا پھٹا منہ پیچھے کی رہ گیا، ہر شاید اسی رندہ پھیر چڑھے پیچھے کی رہ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جہاں آدمی مرے نہیں اور وہ گھر مٹے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، مسئلہ یہ ہے، اور وہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ پنکھا بھائی رہنے دو، میں ملتانوں آیا ران دے پتر۔ یہ آپ کی جگہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، مبارک کرے، لیکن مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ انسان اس کو جنت بنانے کے چکر میں پڑا ہی رہتا ہے، لیکن جب تک اس کو بناتا ہے تو شام ہو چکی ہوتی، 40 سال کے بعد تو شام ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آج۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا، بلاد چلے گا بنجارا۔ مرنے کے بعد کسے یاد ہوتا ہے وارثوں میں سے کہ ابا نے یہاں کے محنت مزدوری کی تھی؟ آپ کے بڑے یہاں مزدور بن کے آئے تھے، کوئی جائیدادیں پاکستان سے لے کر نہیں آئے تھے، انڈیا سے مزدوری کرنے آئے تھے، لیکن اللہ نے ان میں سے کسی کو رزق دیا، مال دیا اور عزت دی، سب کچھ دیا، اللہ برکت دے اور زیادہ تھی۔ میں خوشی آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے۔ لیکن اس کا کیا حل ہے کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے؟ اس دکھ کا ہمارے پاس کوئی علاج کوئی کہ چھوڑ کے چلے جانا ہے، کتنا ہی کوئی زندہ رہ لے۔ اگر آج کے دور کی عمر تو ویسے اللہ نے گھٹا دی ہے، پہلے ہوتے تھے 100 سال 200 سال 300 سال، لیکن آج تو ادھر صبح تھی ادھر شام تھی، ادھر بچے کو نہلایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر غسل میت دیا جا رہا ہوتا ہے، عجیب سا فلسفہ ہے۔ تو انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی خواہش ہے کہ میں زندہ رہوں، موت اٹھا کے لے جاتی، خوش رہنے کی خواہش ہے، لیکن غموں نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ ایسا گھر ہو یا جھونپڑا ہو، خوشی ایک اور چیز ہے، یہ اور چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے، ایک زندگی بنائی ہے جو موت کے بعد ہے، موت کے بعد ہے، جہاں اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر وہ آئیڈیل ہوم دے گا، جس میں جو ہم سوچتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے گا۔ لیکن یہاں اس دنیا میں ایک خوبصورت گھر ہو، اچھا گھر ہو اور اس میں خوشی ہو، بھائی اس کا تعلق فانوس چیزوں سے نہیں، وہ آپ کے اخلاق سے ہے۔ اتنے بڑے گھر میں اگر مرد کی زبان میں تیزی ہے، عورت کی زبان میں تیزی ہے، تو یہ در و دیوار میں آگ لگ جائے گی۔ اور اگر اسی گھر میں بولنے والے کا بول عزت والا ہے، میٹھا ہے، بولنے والی کا بول عزت والا ہے،
بچے سر جھکا کے کھڑے ہیں، ماں باپ ان کے لیے شفیق ہیں. تو یہ گھر جنت ہے، چاہے جھونپڑا ہو چاہے ایسا محل ہو. لیکن بیوی کو خامن سے بولنے کی تمیز نہیں، خامن کو بیوی سے بولنے کی تمیز نہیں، اولاد ماں باپ کا حال پوچھ کے راضی نہیں، پانی کا گلاس پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں تو خوشی نہیں آ سکتی. خوشیوں کا تعلق چیزوں سے نہیں، خوشیوں کا تعلق بڑی گاڑی سے نہیں، 50 لاکھ کی گھڑی سے نہیں، 2 کروڑ کی گاڑی سے نہیں. خوشیوں کا تعلق آپ کے اخلاق اور رویوں سے ہے. ایک زبان کا کڑوا بول ساری خوشیاں ختم کر دے. یہ ہمارے لاہور کے تاجر، میں بہت کم ملا ہوں، وہ اربوں روپے کی پراپرٹی ان کی ہے. ایک جگہ میرا بیان تھا مستورات میں، تو کسی نے کہا جی ان کی بیگم آپ سے ملنا چاہتی، تو بلا لیں. اس نے آ کر میرے پاس بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا. ہوتا ہے پہلے کوئی اپنا دکھڑا کوئی سناتا ہے، پھر 4 آنسو بہاتا ہے. اس خاتون کے آنسو پہلے نکلے، بعد میں شروع. اور اس نے میرے خیال میں کروڑوں روپے کی تو جیولری تھی اس کی. تو وہ کہنے لگے مولانا میں اس جیولری کو کیا کروں، میں اس پوشاک کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، اس کا بول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں، میں آگ لگاؤں اس ساری چیزوں کو. تو دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے بہت خوش قسمت خاتون ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری زندگی آگ ہے جو کہ میرے خامد کا بول میرے ساتھ ٹھیک ہے. ایسے ہی بیوی کا بول خامن کے ساتھ ایسا ہو کہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک آگ لگا دے تو زندگی تو ختم ہو جاتی ہے. میرے بھائیو، زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے. احساس کا نام زندگی ہے. دیکھو جہاں فالج ہوتا ہے وہاں چھری مارو یا وہاں برف رکھو یا آگ رکھو، پتہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں زندگی ختم ہو چکی ہے. تو زندگی ایک خوبصورت ڈرائنگ روم کا نام نہیں ہے، وہ فراری یا لیمبرگینی کا نام لائف نہیں ہے، وہ یہاں بہت بڑی قیمتی گھڑی یا بہت قیمتی موبائل ہاتھ میں پکڑنے کا نام لائف نہیں. میرے رب کی قسم، لائف ایک احساس ہے، احساس ہے، احساس ہی تو زندگی ہے. جب اس احساس کو چوٹ پڑتی ہے تو زندگی زیرو ہو جاتی، وہ ایک چلتی پھرتی لاش ہوتی. جب اس احساس کا خیال کیا جاتا ہے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، خامن بیوی کے لیے، بیوی خامن کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، بہن بہن کے لیے، ساس اپنی بہو کے لیے، بہو اپنی ساس کے لیے، سسر اپنی بہو کے لیے، بہو اپنے سسر کے لیے. جب یہ ایک دوسرے کو احساس ہوتا ہے، عزت دی جاتی ہے، تو پھر زندگی کو زندگی کہتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے زندگی نہیں، اور پھر زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، آتی جاتی سانس کا عالم نہ پوچھ، جیسے دوہری دھار کا خنجر چلے. پھر زندگی یہ ہو جاتی. اب وہ کیا طریقہ زندگی ہے جس سے میں ایک دوسرے کو عزت دے سکوں، ایک دوسرے کے لیے میں خوشی کا سبب بنوں؟ وہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں، دنیا کے کسی دانشور کے پاس یہ علم کوئی نہیں. یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے. پھر اللہ نے یہ علم اپنے نبیوں کو دیا، اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم، سارے زمانے، سارے انسانوں کا نبی، رہبر، ہادی بنا کر بھیجا. اور پوری دنیا کے انسانوں کو جو علم دیا وہ ایک ذرے کی طرح ہے، اور صرف اپنے محبوب کو جو علم دیا وہ ایک صحرا کی طرح ہے. ساری کائنات دیکھو نا، سارے علم کی انتہا اللہ ہے. وہ کیا ہستی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لیا؟ وہ کیا آنکھ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا؟ وہ کیا کان ہے جنہوں نے اللہ کی بات کو اپنے کانوں سے سنا ہو؟ وہ کیا یہ ہمارے یہ جو بھیجتے ہیں جو
اوکڑ جاتے ہیں اوپر تو ان کے لیے وہ لباس تیار کیا جاتا ہے، کروڑوں ڈالر کا وہ لباس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ایک پریشر کریٹ کرتے ہیں. جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو ہوا کا پریشر ختم ہو جاتا ہے، تو ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا دباؤ ہے. ہر انسان کو 280 من ہوا نے پریس کیا ہوا ہے. اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میرے اندر 280 من کو ریلیز کرنے کا میرے اندر پریشر موجود ہے. جب میں ہوا کا بیریئر کراس کرتا ہوں تو اوپر کا پریشر جب ریلیز ہوتا ہے تو میں کیا کروں گا، میں ایک دم بم بن کے پھٹ جاؤں گا، کیونکہ میرے اندر کا پریشر وہ مجھے پھاڑ کے رکھ دے. تو کیا کرتے ہیں کہ لباس تیار کرتے ہیں جس میں وہ فرضی پریشر کریٹ کرتے ہیں تاکہ جب یہ اوپر جائیں تو پھٹ نہ جائیں، خود ہی بم نہ بن جائیں. تو میرا نبی تو صرف کرتا تھا، پاجامہ بھی نہیں تھا، تہمت تھا، اور جوتا بھی وہی پرانا تھا، اور اس کے ساتھ ساری سپیس کو پار کیا، چاند تاروں کو پار کیا، سورج سیاروں کو پار کیا، اور ساتوں آسمانوں کو پار کیا، اور سدرت المنتہا کو پار کیا، عرش پر آج پہلی ہستی ہے جس کا پاؤں پڑنے لگا ہے. آج تک کسی کے لیے عرش کا در نہیں کھلا، در کھلا، قدم رکھے، اور اوپر 70,000 نور کے پردے اٹھے، اور اللہ کا نبی آمنے سامنے ہو گئے. پھر ایک اور بڑا سبحان اللہ، اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا بیت اللہ سے بیت المقدس اور وہاں سے اوپر. یہاں اسری اور بعبدہ، اس میں ایک بڑا خوبصورت مطلب چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ آنے جانے سے نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، شارق سے زیادہ قریب ہے. اس کو آنے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا، جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا. مجھے بیان کرنے کے لیے یہاں آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے یہاں آنا پڑا، لیکن اللہ کو جانے کے لیے جانا نہیں پڑتا، آنے کے لیے آنا نہیں پڑتا، چونکہ جگہ سے بھی پاک ہے، وقت سے بھی پاک ہے، زمانے سے بھی پاک ہے. اور کہتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے زیادہ تیرے قریب ہوں. یہ صرف پروٹوکول اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو کیا پروٹوکول دیا، تمہیں اندازہ ہو کہ میرا نبی چیز کیا ہے، ہستی کیا ہے. عربی زبان کے لحاظ سے قرآن کی آیت یوں ہونی چاہیے، سبحان الذی اسری عبدہ، بے نہیں ہونی چاہیے، بے عبدہ، اسری بے عبدہ، یہ بے نہیں ہونی چاہیے، اسری عبدہ ہونا چاہیے. اور اگر بے ہو تو پھر اسرا کی الف نہیں ہونی چاہیے، پھر ہونا چاہیے سبحان الذی سرا بعبدہ. یہ جو الف اور بے کو اللہ نے اکٹھا کیا ہے، اس میں ایک اللہ نے مطلب دیا ہے. ہمارے نبی براق آیا، اس پہ تشریف فرما ہوئے. براق کے پر تھے، وہ ایک گھوڑے کی طرح جانور تھا جو اس نے آپ کو مکہ سے اٹھایا اور جا کر فلسطین میں اتارا، وہاں جا کر آپ نے 2 نفل پڑھے، پھر وہ جانور وہاں باندھ دیا. اس کے بعد آپ اوپر گئے تو کیا جبریل نے آپ کو پکڑا؟ جبریل نے کندھے پہ بٹھایا، پروں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، یا جھولی میں لیا یا ہاتھوں میں لیا؟ نہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں جا رہے تھے، جبریل کو ہاتھ نہیں پکڑایا، ڈائریکٹ جا رہے تھے. اس کو اللہ نے یوں بیان کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ. میں جب آیا ہوں تو طارق صاحب دروازے پر آ گئے کہ میں ان کا مہمان ہوں، یہ مجھے پروٹوکول دینے کے لیے دروازے پر آ گئے. یہی طریقہ ہوتا ہے، جب ہم کسی کو معزز سمجھتے ہیں تو اس کے لیے خود آگے آ جاتے ہیں، پھر اس کو لے کر ہم اندر آتے ہیں. تو الف اور بے کو جمع کر کے اللہ نے یہ مطلب ہمیں پیغام پہنچایا کہ میں آنے جانے سے تو پاک ہوں، نہ کہیں آتا ہوں نہ کہیں جاتا ہوں، کیونکہ ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاں، جب میرا نبی میرے پاس آ رہا تھا تو میں خود زمین پر اس کو لینے آیا. الف اور بے کو جمع کر کے یہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود آیا. میں نے جبریل کو موت کا محتاج نہیں بنایا اپنے نبی کو کہ جبریل ناپتے آوے تے جبریل موٹے تے باوے تے جبریل پراں تے باوے تے جبریل جھولی پاتے لے آوے. میں ایک کم نہیں کیتا، میں آپ آیا اپنے محبوب نو لین واسطے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. تو
ایک ہستی ہے جس کو اللہ نے اپنا علم دیا اور کہا جاؤ بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ میرے محبوب زندگی گزارنی کیسے. اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اور جو پروٹوکول اللہ نے اپنے نبی کو دے دیا ہے کائنات میں کسی کو نہیں دیا. اس لیے وہ ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں رب ہو کر اس کو اتنی عزت دیتا ہوں، تم اس کے امتی ہو، اتنی تو دو عزت جتنی دینے کا حق. حالانکہ اللہ کا تو ذمہ بھی کوئی نہیں. یہ گلاس ہے، فیکٹری کا مالک اس کو توڑ دے، پھینک دے، اس میں شراب ڈالے، پیشاب ڈالے، پانی ڈالے، اس گلاس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مالک سے فریاد کرے کہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اللہ جو ہمارے ساتھ کرے اس کو حق کرو، اور جو کرے وہ حق ہے، سچ ہے، سچ ہے، سچ. اب مخلوق ہیں، اب بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ذمے نہیں، پر اللہ نے وہ کر دیا کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں. آدمی بڑا چھوٹے کو جو بلاتا ہے نا، تو او بھائی ادھر آؤ، چھوٹے کو بلانے کے لیے، احمد میری بات سننا، یہ ہمارے چھوٹے کو بڑے کو بلایا جائے، حضرت آپ سے تھوڑا بات ہو سکتی ہے، یہ بڑے سے بات کرنے کا طریقہ، آپ سے تھوڑی بات کرنی تھی، آپ تشریف لا سکتے ہیں؟ آپ تشریف لائیں. حضرت مولانا صاحب، حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب، سیٹ صاحب، چودھری صاحب، یہ ہمارا اس طرح ہم بولتے ہیں جس کو ہم نے پروٹوکول دینا ہوتا. تو اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں. الحی، زندہ، القیوم، قائم، لا تأخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. زمین، آسمان، عرش، فرش، ہر چیز پر اس کا مکمل قبضہ ہے. اتنا بڑا شہنشاہ، نہ کسی نے بنایا، نہ کسی کے ہاتھوں بنا. لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. قل هو اللہ احد، اپنی ذات میں آپ بے مثال ہے. اللہ الصمد، بے نیاز ہے. لم یلد، باپ نہیں، ولم یولد، بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء. اتنی بڑی ہستی. اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کو بھی بنایا ہے جیسے آدم کو بنایا ہے، لیکن اتنا بڑا اپنے بندے کو بلاتا کیسے؟ عزت کے ساتھ. یا ایھا النبی، یا محمد نے نام نہیں لیا، یا ایھا النبی، عزت سے بلایا. پھر عزت کے بعد آگے پروٹوکول بھی ساتھ دیا، عزت کے ساتھ پروٹوکول دیا. یا ایھا الرسول، ایک سٹیپ اور اوپر لے کے، یا ایھا الرسول. یا محمد نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، باقی نبیوں کو کہا یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا عیسیٰ ابن مریم، سب کے نام لیے، یا نوح. لیکن اپنے نبی کو پہلے اسٹیج عزت، یا ایھا النبی. نام لینے میں عزت نہیں تھی، نام لینے میں تھا سردار اپنے نوکر کو بلا رہا ہے، یا برابر والا آدمی اپنے برابر کو بلا رہا ہے. اور یا میرا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرا اتنا محبوب ہے تو تسی کتنے چلے گئے انہوں چھڑ کے. یا ایھا النبی، عزت. پھر پروٹوکول، ود پروٹوکول، یا ایھا الرسول. پھر اس میں پروٹوکول بعض اوقات خشک ہوتا ہے، جب ہمارے ذمہ لگ گیا پروٹوکول ہم نے دینا ہے تو اس میں محبت کو ڈالا کہ عزت بھی ہے، پروٹوکول بھی ہے، اور محبت بھی ہے. یا ایھا المزمل، محبت کا اظہار ہے. پھر اس کے ساتھ لاڈ بھی ہے، محبت بھی ہے، لاڈ بھی ہے. یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، لاڈ سے پکارا. یا ایھا المزمل، محبت سے پکارا. یا ایھا الرسول، فل پروٹوکول دے کے پکارا. یا ایھا النبی، عزت دے کے پکارا. یہ تو اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ ان کے پیچھے چلتے ڈھونڈتے کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں. فوج کی یونیفارم ہے، پولیس کی یونیفارم ہے، ہماری بھی یونیفارم ہے.
لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز۔ لا الہ الا اللہ اندر ہوتا ہے، محمد رسول اللہ باہر ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ تم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ تم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح اندر جاتا ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح باہر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا پڑے گا، اوکھا کام ہے۔ محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا، چھپا نہیں سکتے، اوکھا کام۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر ہادی بنا کر بھیجا، سارا عالم، سارے زمانے، سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ وہ انہوں نے ایک گھر کیسے آباد ہوتا ہے، ایک گھر کی ترتیب کیا ہوتی ہے، عمل کر کے بتایا۔ ماں کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، پڑوسی کا کیا مقام ہے، زندگی بتائی۔ ہم نے وہ زندگی، چونکہ ہم اپنے نبی کو جانتے نہیں وہ کون ہے، نہ ان کی زندگی پڑھی ہے، نہ پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھا کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کے پاس لیٹر آتا ہے، ای میل آتا ہے کاروباری، آپ 10 دفعہ پڑھتے ہو کہ بڑا بڑا آرڈر آ گیا، پیسے لینے ہیں دینے ہیں تو بار بار پڑھتے ہو، اسپینش میں آ جائے تو آپ ٹرانسلیشن کرواتے ہو۔ تو میرے اللہ کا پیغام ہے طارق جمیل میں، یہ میں نے تم سے بات کرنی، تو میرے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، میں نے اس کو لپیٹ کے الماری میں رکھا ہوا ہے، کبھی کھول کے دیکھا نہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ میرے نبی کی 30,000 حدیثیں محفوظ ہیں، میں نے آج تک کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ میرا نبی کیا ہے۔ راہبر کی بات چھوڑ دو، دیکھو نا آپ لوگ سائن فالو کرتے کرتے پہنچ دو، اے نہیں توڑے جڑے ہے وچ نقشے جائے، اس کو کیا کہتے ہو، ٹم ٹم، تو ٹم ٹم کے پیچھے چل 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 آپ گھروں کو پہنچ جاتے ہو، میرے نبی کے پیچھے چلو گے تو جنت کو پہنچو گے۔ تو تمہیں ٹم ٹم بتاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کتنی ضروری ہے۔ اور محمد مصطفیٰ کی غلامی صرف نماز روزہ نہیں ہے، پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک زندگی کے ہر روپ میں محمدی سورج چمک رہا ہے کہ اس کو فالو کرو۔ ٹم ٹم تو غلط بھی لی جاتی ہے، 3-4 دن پہلے پٹھے پاسے ٹر پے سی وہ جا ایک سٹور تے کھلوتے ہو، میں انہوں آگا کدھر جانا پہ گا جی ٹم ٹم ادھے لے جا رہی، آگے ایک بہت بڑے اور ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جا کے کھڑے ہو گئے، پھر فون کیا ساتھیوں کو، ان کا جی یہ پرانا ٹم ٹم ہے، اس میں نقشہ یہ دیا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ غلط ہو جائے تو آدمی گھر نہیں پہنچتا۔ اگر محمد مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو جنت میں کہاں پہنچو، اور دنیا کی خوشیاں کہاں سے تلاش کرو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک خوبصورت زندگی لے کر آئے، اور اس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ میرا حبیب جو بولتا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، اس میں کوئی غلط ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے گھر میاں بیوی سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی سے گھر شروع ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے سب سے اہم رشتہ میاں بیوی بتایا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ اس کائنات میں سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے، سب سے بنیادی رشتہ ہے۔ ماں باپ کا رشتہ سب سے مقدس رشتہ ہے، لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے عظیم اور سب سے زیادہ ضروری رشتہ ہے۔ اس رشتے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، میرے نبی نے طریقہ بتایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ ایک زندگی بتائی ہے، خوبصورت طریقہ بتایا، اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے کو صدقے کا ثواب قرار دیا۔ بیوی کو لقمہ بنا کے کھلانا صدقے کا ثواب قرار دیا۔ خامند کی طبیعت میں تیزی اور بیوی صبر کرے تو خوشخبری سنائی کہ تجھے اللہ وہ دے گا جو فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے دیا اس کے صبر پر۔ اور عورت میں تیزی اور خامند صبر کرے تو خامند کو خوشخبری سنائی اللہ تمہیں وہ دے گا جو ایوب علیہ السلام کو صبر پہ دیا تھا۔ ایک گھر کو کیسے آباد کیا جاتا ہے، ایک ماں کا کیا مقام ہے کہ آپ نے وکٹری سٹینڈ پہ 3 ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں نا، وکٹری سٹینڈ پر 3 ٹیمیں کھڑی ہوتی ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے وکٹری سٹینڈ کے تینوں سٹیپس پر ماں کو کھڑا کر دیا۔ یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے حقدار کون ہے؟ کہ تیری ماں فرسٹ۔ یا اللہ اس کے بعد کہ تیری ماں،
سیکنڈ، اس کے بعد تیری ماں تھرڈ. تو 3 سٹیپ ہوتے ہیں وکٹری اسٹینڈ کے، تینوں پر ماں کو کھڑا کر دیا. کہ جی میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کہ تیری ماں. کہ جی اس کے بعد کہ تیری ماں. کہ جی اس کے بعد کہ تیری ماں. کہ اس کے بعد کہ تیرا باپ. اس کے بعد تیرا باپ. اور خود اپنے لیے اظہار فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی نا تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اماں جی لبیک، میں حاضر ہوں. ایک آدمی نے اپنی ماں کو حج کرایا، کندھے پہ بٹھا کے. کہاں سے چلا؟ خراسان. خراسان کہاں ہے؟ افغانستان میں. افغانستان سے پیدل چلا اور کندھے پہ اٹھا کے مکے پہنچا. سارا حج کرا کے عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا حضرت کہاں سے چلا ہوں ماں کو اٹھا کے اور بیت اللہ کا حج کرا دیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو دردیں چل رہی تھی نا، درد کی لہر آتی جاتی، تو اس سارے عمل کے پیچھے ابھی اس درد کی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ایک شخص نے اپنی ماں کو حج کرایا تو عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تھے طواف میں. انہوں نے کہا حضرت ماں کو طواف کرایا، حج کرایا، کندھے پہ بٹھا کے کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمانے لگے تیری ماں نے تجھے بچپن میں اٹھا اٹھا کے جو تھک تھک کے لمبے سانس بھرے تھے ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ولا ظفرۃ واحدہ ولا طلقۃ واحدہ. رشتوں کا قیمت اللہ کے نبی نے دل میں بٹھائی. آپ کو کیا گلا دوں، میرے پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ سوائے پیسے کے اور کوئی نہ قدر ہے، نہ کوئی معیار ہے، نہ کوئی محبت ہے. صرف پیسے کی غلامی ہے، پیسے کو سلام ہے. ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، خامند کیا ہے، یہ سارے رشتے پیچھے چلے گئے ہیں. ہر ایک کی دوڑ ہے کہ بس میرے پاس پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ آ جائے. آپ نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے، اس کا نام ہوگا اویس بن عامر، اس کا قبیلہ ہوگا مراد، اور اس قبیلے کی آگے سب کاسٹ ہوگی قرن. وہ کالے رنگ کا ہوگا، درمیانے قد کا ہوگا. جب تمہارے زمانے میں آئے نا تو تم اس سے دعا کروانا، اس لیے کہ وہ جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی ساری سنتا ہے. کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے اللہ کو ایسا راضی کیا ہے، جو دعا مانگتا اللہ قبول کرتا. اب ایسے دعا کروانا. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جائیں گے. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی باقی چلے جاؤ، اویس رک جائے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئیں گے کہ اللہ دروازے پر آ کر مجھے کیوں روک دیا، باقی تو سارے جنت میں چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو. ویسے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے مجرم آگ میں جانے والے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اویس تیری ماں کی خدمت نے جو مجھے خوش کیا ہے، اس پر آج میں تمہیں نا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں. یہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں دوزخ والے، جدھر جدھر تو انگلی کا اشارہ کرے گا تیری تو فیل سب کچھ جنت میں ڈال دو. اس کے پیچھے عمل کیا ہے؟ ماں کی خدمت. ماں کی خدمت، حج عمرہ نہیں، تہجد نفل روزے نہیں، ماں کی خدمت. اور اپنے لیے اتنی بڑی ہستی ہو کر اس تمنا کا اظہار فرما رہے ہیں میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں نماز توڑ دیتا، میں دوبارہ پڑھ لیتا. رشتوں کی کیا قیمت ہے یہ میرے نبی نے بتایا. بیوی کی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، میرے نبی نے بتایا. سب سے پہلے جو میرا آپ کا عمل تولا جائے گا، بڑی حیران کرنے والی حدیث ہے. مجھے بلایا جائے گا، طارق جمیل کو پیش کیا جائے گا، طارق جمیل پیش ہوگا، نعیم بٹ کو پیش کیا جائے، احسن کو پیش کیا جائے، پیش ہوں گے. ہاں بھائی تولو اس کے اچھے اور برے کو تولا جائے. تو میری اچھائیوں کے سائیڈ میں سب سے پہلے جس چیز کو تولنے کے لیے رکھا جائے گا، میرا ایمان نہیں، میری توحید نہیں، میری نمازیں نہیں، میرے روزے نہیں، میری تبلیغ نہیں، میرے حج اور عمرے نہیں، میرا ذکر تلاوت نہیں.
میرا پڑھنا پڑھانا نہیں. سب سے پہلے سننا غور سے، سب سے پہلے جس چیز کو میرے نیکی کے سائڈ میں تولنے کے لیے رکھا جائے گا وہ میرا اپنی بیوی سے سلوک رکھا جائے گا، کہ میں اپنی بیوی سے بیہیویئر کیسا کرتا ہوں، اور اس کے اپوزٹ بیوی کا خامد کے ساتھ سلوک تولا جائے گا کہ یہ بیوی اپنے خامد کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی. انسان کے اخلاق ہوں گے تو گھر آباد ہوں گے، اخلاق نہیں ہے تو گھروں میں آگ ہی جلتی ہے، در و دیوار سے بھی سیک نکلتی، ہیٹنگ سسٹم ہر وقت ہی آن ہوتا. تو میرے نبی نے ایک گھر کی خوبصورتی وہ میرے آپ کے رویوں سے ہے، میرے آپ کی چیزوں سے نہیں ہے. زبان کا میٹھا بول یہ آپ کے گھر کو اور ایک زبان کا بول میرے رب کی قسم اگر میٹھا ہے تو ساری دنیا کے شہد کٹھے کرو، ایک زبان کا بول اس سے زیادہ میٹھا ہے. اور میرے رب کی قسم ساری دنیا کے سمندر کا کڑوا پانی اکٹھا کرو، ایک زبان کی گالی اس سے زیادہ کڑوی ہوتی. اس سے میرے نبی نے کہا معاذ میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ یوں زبان پکڑی، کہا زبان قابو میں رکھ، زبان قابو میں رکھ. ایک میٹھا بول سارے زخم بھر دیتا ہے، ایک زہریلا بول ساری خوشیاں بھلا دیتا ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے، رات ساری نفل پڑھتی اور دن میں روزہ رکھتی، لیکن اس کی زبان بڑی سخت، سب کو بے عزت کرتی. آپ نے کہا دوزخ میں جائے گی، آگ میں جائے گی. تو کہا جی ایک خاتون ہے جو صرف فرض پڑھتے، ہم نے کبھی ان کو نہ نفل پڑھتے دیکھا نہ روزہ رکھتے دیکھا، نہ نفلی روزہ نہ نفل نماز، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے. آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی، جنت میں جائے گی. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سب سے زیادہ لے جانے والی کیا چیز ہے؟ کہا اچھے اخلاق اور تقوی. اچھے اخلاق اور تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اور اخلاق اوروں کے لیے مٹھاس بن جانا، راحت بن جانا. یہ مختصر سی بات پورے دین کا خلاصہ ہے بھائیو. اللہ سے جڑو نماز کے ذریعے، اور کبیرہ گناہوں سے اپنی کمائیوں میں حرام نہ لاؤ، جھوٹ نہ لاؤ، فراڈ نہ لاؤ، اور زندگی میں بڑے گناہوں سے بچو، ہو جائے تو توبہ کرو، اور فرض نماز نہ چھوڑو. جہاں بھی ہو تمہارا سر زمین پہ ٹکنا چاہیے، تمہارا ماتھا زمین پہ ٹکنا چاہیے. اس جیسے عورت کے ماتھے کا جھومر اس کی خوبصورتی ہے، مسلمان مرد عورت کے ماتھے کا جھومر اس کی نماز کے سجدے کا نشان ہے. ہماری پہچان ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے. دیکھو نا، وہ عیسائی کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، لہذا وہ تو آزاد ہو گئے. یہودی کہتے ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں موسیٰ علیہ السلام چھڑا لیں گے، موت کے بعد ہمیں وہ چھڑا لیں گے، وہ بھی آزاد ہو گئے. لیکن ہمارے نبی نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ میرے اوپر نہ رہنا کہ میں تمہیں چھڑاؤں گا. ایک رائی کے برابر گناہ کرو گے تو اللہ اس پر تمہیں دکھا دے گا، اور ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا. لہذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ تم جو مرضی کرو گے میں تمہیں چھڑا لوں. اس میں یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا، اس دھوکے میں نہ رہنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں. تو ہمارے پاس جو قانون ہے، دنیا میں جتنی دینی کتابیں ہیں سب وہ بدل چکی ہیں، اپنی اصل فارم میں نہیں ہیں. صرف قرآن اپنی اصل فارم میں موجود ہے. قرآن پڑھو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان کا بول میٹھا کرو تو آپ کے گھر خوش باش ہوں گے، خوشحال ہوں گے. زبان پر کنٹرول نہیں تو پورا دین آپ کے ہاتھ میں نہیں. ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں رہے اور شہید ہو کر موت پائی. فرمانے لگے لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا، اور
میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں احد کی جنگ میں اللہ کے نبی نے سے تلوار اٹھائی کہ یہ تلوار کون لے گا؟ وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ہم لیں گے. آپ نے کہا نہیں، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ. تو آپ نے وہ تلوار نہ زبیر کو دی، نہ عمر کو دی، ابو دجانہ کو دی. یہ اتنے بڑے آدمی ہیں. تو ابو دجانہ یوں کہتے کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے احد میں تلوار دی تھی. یا یوں کہتے میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نبی کا صحابی ہوں اور اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ جنتی ہیں. یا وہ یوں کہتے ہیں میں جنگ بدر میں شریک ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جنگ بدر والی جو مرضی کرے بخشش ہو گئے. یہ کہنے کی چیزیں تھیں. میں حیران ہوں ان کا بول پڑھ کے کہ لوگوں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے آج تک اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں. تو اب یہ میری ساری باتوں کا خود 2 چیزیں لے لو. ایک، اللہ سے جڑو نماز کے ذریعے اور گناہوں سے توبہ کر کے، اور ایک اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرو زبان کے میٹھے بول کے ساتھ اور دل کو دھونے کے ساتھ. جو زیادتی کرے جاؤ معاف کی. تو انشاءاللہ بڑے بڑے ولی ابدال بھی آپ کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے. اللہ آپ کو اتنا اونچا لے جائے. یہ تھوڑی گزارش ہے، دل کو لگے تو کر لینا. اس کے لیے ہم یہ وقت مانگتے ہیں جو تبلیغ کا کام ایک ہو رہا ہے پوری دنیا میں. بڑے زمانے سے میں انگلینڈ آ رہا ہوں تو اللہ کا فضل ہے، نوجوانوں میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ایک نسل برائی کی طرف بھی جا رہی، لیکن اچھائی کا گراف بھی اللہ کے فضل سے بڑھ رہا ہے. تبلیغ کا کام ہمیں ایک ماحول پرووائڈ کرتا ہے جس میں چل کے کچھ ایمان کو، اخلاق کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس کے لیے کوئی ترتیب بھی سوچو اور اپنی زندگی میں اس کو شامل بھی کرو. انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا. ہاں جی، جماعت کا وعدہ تھا بھائی شوکت صاحب نوجوانوں کی. بھائی نین صاحب انہوں نے 12 بندوں کا آج وعدہ کیا. صرف اس کی یہی ترتیب ہے. انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة. اللهم نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، تذكرنا وننسى وتستترك ولا نخشاك. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. اللهم لا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر ولا مستنكرون بل مستغفرون يا رب، ولا مستنكرون بل مستغفرون يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سارے دوستوں کو قبول فرما، ان اہل خانہ کو قبول فرما جنہوں نے یہ ساری ساتھیوں کے جمع ہونے کا اہتمام کیا. ان کو، ان کے گھر کو، ان کے بچوں کو قبول فرما. ان کی ساس کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما، جنت میں ان کو عالی مقام نصیب فرما. جتنے بھی اہل ایمان چلے گئے سب کی بخشش فرما. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو عافیت، سلامتی، سہولت والی واپسی مقدر فرما. ایمان پہ ہمارا خاتمہ فرما. ان سارے دوستوں کو، ان کی نسلوں کو یہاں اسلام پہ قائم فرما اور ان کو یہاں اسلام پہ پھیلنے کا ذریعہ بنا. ان کو یا اللہ ہر اس کے حلال بابرکت کشادہ عطا فرما. جھوٹ، حرام، فراڈ، فریب والی کمائی سے ہماری ان سب کی حفاظت فرما. ان سارے سامعین سے، ہاتھ اٹھانے والوں سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جا. اہل خانہ سے راضی ہو جا، ان کے بچوں سے راضی ہو جا. صلی اللہ تعالی